مسیح میں آپ سب کو میرا سلام۔ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آمد کے چوتھے اتوار میں ہم شامل ہو چکے ہیں۔ آج ہم آمد کی چوتھی موم بتی کو روشن کر کے اس بات کا اعلان، اقرار اور برملا اظہار کریں گے کہ یسوع المسیح ابن مریم اور دنیا کے بانی کا اکلوتا بیٹا متجسد ہونے والا ہے۔ ہم اپنی امیدوں کو بلند کرتے ہیں۔ آمد کے لطوری موسم کا آغاز ہم نے پہلے اتوار سے کیا، اور پہلا اتوار امید کا تھا، جب ہم نے امید کی موم بتی کو روشن کیا اور نبوت کی۔ دوسرا اتوار محبت کی موم بتی ہم نے روشن کی، اور تیسرے اتوار خوشی اور فرشتوں کی علامت کی موم بتی کو روشن کیا۔ آج ہم چوتھے اتوار کی موم بتی کو روشن کرتے ہیں، جو مسیح المسیح کی موم بتی ہے، یعنی مسیح ہمارے درمیان بہت جلد آنے والا ہے۔ میرے عزیزو، یہ 4 ہفتے صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک سفر ہے۔ یہ ایک زیارت ہے خدا یسوع مسیح کی چرنی کی طرف، اور اس زیارت کا آغاز ہم کر چکے ہیں، اور یہ زیارت کے ساتھ ساتھ ہمارے انتظار اور ایمانی تیاری کا سفر ہے۔ ہمارے ایمانی تیاری کا موسم ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اس زیارت کے لیے تیار کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، چرنی کی یہ زیارت کا سفر آسان نہیں ہے۔ اس ابدی بادشاہ کے دیدار کا جو سفر ہم نے شروع کیا آسان نہیں ہے، اور اس کا پتہ ہمیں صرف نئے عہد نامے سے نہیں بلکہ جب ہم پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر بہت سے ایسے واقعات، بہت سی ایسی پیشن گوئیاں، نبیوں کی معرفت ملتی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے بھی وعدے کی سرزمین کی طرف سفر کیا، جب وہ بھی مسیح کو دیکھنے کے انتظار میں تھے، جب وہ بھی اس مسیحا کو دیکھنا چاہتے تھے جو ان کو اس غلامی سے آزاد کرے گا، تو اس سفر میں انہوں نے بھی بہت ساری مشکلات، بہت ساری رکاوٹوں، مصیبتوں اور بیماریوں کا سامنا کیا، لیکن انہوں نے بھی اپنا سفر جاری رکھا۔ میرے عزیزو، اشعیاء نبی امید کا پیغام دیتا ہے اور امید کی پیشن گوئی دیتا ہے۔ آج ہم آمد کا چوتھا اتوار مناتے ہیں، اور آمد کا یہ چوتھا اتوار اور اس کی تلاوتیں بہت خوبصورت پیغام دیتی ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت جو اشعیاء نبی کتاب میں سے لی گئی ہے، اس میں اشعیاء نبی بنی اسرائیل کو امید دیتا ہے، خاص کر آحاز بادشاہ کے ذریعے، کہ اشعیاء نبی یہ پیغام دیتا ہے کہ خدا تمہیں ایک بادشاہ دے گا جو بنی اسرائیل کو آزاد کروائے گا، غلامی سے آزاد کروائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے آحاز اس پیغام کو قبول نہیں کرتا ہے، انکار کر دیتا ہے۔ دوسری طرف آج کی انجیل مقدس کا بھی واقعہ کچھ ایسا ہی ہے، جہاں پر حضرت یوسف کو پیغام دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑے۔ خدا فرشتے کے ذریعے خواب میں اسے یہ پیغام دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے۔ خدا یوسف کو بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا، ایمانویل۔ اشعیاء نبی بھی یہی پیغام دیتا ہے کہ تمہارے درمیان ایمانویل پیدا ہوگا۔ یوسف کو بھی یہی پیغام دیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند تمہارے ساتھ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی امید تھی، جہاں پر شاید بنی اسرائیل نے بھی یہ سوچا کبھی ہمیں کوئی بچانے والا نہیں، لیکن اشعیاء نبی کے ذریعے پیغام دیا جاتا ہے کہ خداوند تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت یوسف بھی جب ڈر جاتا ہے تو خداوند پیغام دیتا ہے کہ خداوند تمہارے ساتھ ہے، اور پھر یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے
کہ جب بھی مصیبت ہو، مشکل وقت ہو، مشکل گھڑی ہو تو خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسری بہت اہم بات جہاں پر خدا مصیبتوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں اور خاص کر ایمانی مشکل میں جب ہم پڑ جاتے ہیں تو ہم یہ ایمان رکھیں کہ خدا اس مشکل میں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوسری بات، آحاز بادشاہ اور یوسف دونوں نے چاہا کہ جو وہ سوچ رہے ہیں یا جو ان کی مرضی ہے وہ پوری ہو۔ آحاز چاہتا تھا کہ میں انکار کر دوں، لیکن خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے۔ دوسری طرف یوسف بھی یہی چاہتا ہے، حضرت یوسف بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں اور کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن خدا کی یہ مرضی نہیں تھی۔ خدا ان پر اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہی سب سے بڑا مشکل رستہ ہے کہ اپنی مرضی کو چھوڑ کر خدا کی مرضی کو اپنانا۔ حضرت یوسف کے لیے بھی یہ مشکل تھا، آحاز بادشاہ کے لیے بھی مشکل تھا، لیکن انہوں دونوں نے خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس میں ہماری مرضی، خواہش، عقل اور خوشی کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہماری مرضی پوری ہونی چاہیے، ہماری خوشی، خواہش پوری ہونی چاہیے، لیکن ایک غلطی ہم کر دیتے ہیں، ایک جگہ پر آ کر ہم بھول جاتے ہیں کہ مرضی میں، خواہش میں، ضرورت میں ہم خدا کی مرضی کو بھی شامل کریں، اس الہی مرضی کو شامل کریں۔ خدا کی مرضی کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ خدا کی مرضی کے بغیر ہمارے منصوبے مکمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ خدا کی مرضی کے بغیر ہماری خواہشات بھی نامکمل ہیں۔ تو اس لیے ہم خدا کی مرضی کو ہمیشہ شامل کریں۔ یہی خدا کا پیغام ہمیں درس دیتا ہے کہ چوتھے اتوار ہم یہ ارادہ کریں، یہ فیصلہ کریں کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے اس میں خدا کی الہی مرضی کو ضرور شامل کریں گے، اور پھر جو زیارت کا سفر چرنی کی طرف ہم نے شروع کیا ہے، پھر ہم اس سفر کو مکمل کر سکیں گے، پھر اس سفر کرنے کے مقصد کو ہم سمجھ سکیں گے اور خدا کی مرضی کے مطابق ہم اس سفر کو مکمل بھی کر سکیں گے۔ اور یہ مکمل تب ہوگا جب اس میں خدا کی مرضی ہوگی، ہماری مرضی کے ساتھ ساتھ خدا کی مرضی بھی، کیونکہ ہمارا ارادہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم ارادہ کریں گے کہ ہم اس زیارت کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، مسیح کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، بچے یسوع کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، پہلے یہ ہماری مرضی ہے، پھر اس کے ساتھ ہم خدا کی مرضی کو بھی شامل کریں اور اس کی مرضی کو عزیز جانیں، تو خدا ہمارے سفر میں، ہماری زیارت میں ہماری مدد کرے گا، ہمیں ہمت دے گا، ہمیں طاقت دے گا کہ ہم اس سفر میں آگے بڑھتے رہیں۔ ہمیں خدا یسوع مسیح کے الفاظ ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے کہ اب آپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور مقدسہ مریم کی طرح بھی جس نے یہ کہا کہ تیرے قول کے موافق ہو۔ میرے عزیزو، یہ دونوں خدا کے بندے، انہوں نے خدا کی مرضی کو اپنی مرضی سمجھا، خدا کی مرضی کو عزیز جانا، تو خدا نے دونوں کو برکت دی اور دونوں نے خدا یسوع مسیح کا دیدار کیا، اس کی پرورش کی۔ تو میرے عزیزو، ہم بھی جب اس کی مرضی کو اپنی مرضی بنائیں گے تو خدا ہمیں بھی برکت دے گا کہ اس کا کلمہ ہماری زندگیوں میں پیدا ہو، ہمارے دلوں میں پیدا ہو، تو ہم بھی اس کلمے کو جسم دیں گے، وہ کلمہ ہمارے لفظوں کے ذریعے متجسد ہوگا۔ لیکن جب تک ہم خدا کی مرضی کو اپنی مرضی جانیں گے اور اپنی مرضیوں کو ہم پیچھے رکھیں گے، خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، اور آپ سب کو میری طرف سے آمد کا چوتھا اتوار بہت بہت مبارک ہو۔